نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جانثار انصاری صحابی، ان کی موت نہایت عجیب و غریب اور پراسرار طریقے سے ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو جنات نے شہید کیا تھا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ 15 ہجری کے سال ملک شام کے علاقے حوران کے راستے سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا گزر ایک بیابان صحرا سے ہوا جہاں پہ جنات کا بسیرا تھا۔ واضح رہے کہ قدیم زمانے سے ہی عرب کے صحراؤں میں جنات اپنے بڑے بڑے قبائل کے ساتھ آباد تھے۔ اس بنجر صحرا میں آپ کو حاجت کی ضرورت پیش آئی، چنانچہ آپ نے اپنی سواری کو وہاں پر ایک جگہ روک کر ایک کوڑے کی جگہ پر حاجت کرنے لگے۔ بدقسمتی سے اس جگہ پر ایک سوراخ تھا جہاں پر جنات کا ٹھکانہ تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ فارغ ہوئے اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، مجھے پشت میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ اچانک ہی درد شدت اختیار کر گیا اور آپ درد سے بےتاب ہونے لگے اور تکلیف کی تاب نہ لاتے ہوئے لمحوں میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھی یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کہ جس سوراخ میں آپ نے پیشاب کیا تھا وہاں سے ایک بلند اور نہایت ہی خوفناک آواز آئی کہ ہم نے بنو خزرج کے سردار سعد رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ ہم نے ان کے دل میں 2 تیر چلائے ہیں جو ٹھیک ان کے دل پر جا کر لگے ہیں۔ یہ آوازیں ان جنات کی تھیں۔ وہاں پر موجود لوگ خوف اور دہشت سے کانپ اٹھے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد مبارک کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان پر جنات کے گرفت کرنے اور نقصان پہنچانے کے واضح ثبوت اور روایات موجود ہیں۔ جیسے ایک انسان دوسرے انسان کے عشق و محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح بعض اوقات کوئی جن انسان پر عاشق ہو کر اس پر اپنا تصرف کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان جنات کو تکلیف پہنچائے، برا بھلا کہے یا کسی جن کو تکلیف پہنچائے، ان کو قتل کر ڈالے یا ان پر گندگی ڈالے یا ان کے ٹھکانے پر گندگی پھیلائے یا گرم پانی ڈالے، یہ افعال انسان جان بوجھ کر کرے یا بے خبری میں کرے، جنات اس قسم کی باتوں کا بدلہ لازمی لیتے ہیں، کیونکہ جنات میں ظلم و جہالت اور سرکشی کا نمایاں عنصر پایا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ کسی انسان کے چھوٹے سے ظلم کا بدلہ بھی اسے قتل کر کے لیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین جنات نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حملہ کیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان میری نماز خراب کرنے کی نیت سے میرے پاس آیا اور مجھ پر حملہ کر دیا، مگر اللہ نے مجھے اس پر غلبہ عطا کیا۔ میں نے اسے گردن سے دبوچ کر پکڑ لیا اور اس کا گلا گھونٹ دیا، یہاں تک کہ اس کی زبان کی ٹھنڈک میں نے اپنے ہاتھوں پر محسوس کی، اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اس کو دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنات اور شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے بتائے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتائی گئی مسنون دعائیں اور اذکار شامل ہیں، جس میں سورۃ المؤمنون کی آیت 97 اور 98 بھی شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کی چھیڑخانی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔